ابھی تک ہم نے یہ سٹور دیکھا جو ہم نے بنایا، اس سٹور میں کیٹیگریز دیکھیں، کیٹیگریز کیسے بنائی جاتی ہیں، اور سٹور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کیٹیگریز کی پلیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے، پروڈکٹ وغیرہ کیسے پبلش کی جاتی ہے، ایڈ کیسے کی جاتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیٹیگریز کیسے بنائی جاتی ہیں، کیٹیگریز کو مین مینیو میں کیسے لگایا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ان پروڈکٹس کو کیسے پبلش کیا جاتا ہے اور پروڈکٹس کی کیٹیگریز کیسے بنائی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر دیکھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کارٹ کیا ہوتا ہے۔ کارٹ ایک پیج ہوتا ہے، ایک ٹوکری ہوتی ہے سمجھ لیجئے، اس پیج پر ہمارا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں کارٹ میں ڈال لی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہم اکٹھی چیزیں ہوں گی تو وہ ہم جب گیٹ پہ پہنچیں گے یعنی چیک آؤٹ پہ جائیں گے تو چیک آؤٹ پر ان کی پیمنٹ کریں گے اور پھر ہم وہ چیزیں وہاں سے لے کے نکل جائیں گے، ایگزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کارڈ کا پیج کیسے کام کرتا ہے۔ کارڈ کا پیج دیکھنا ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لنک، ٹھیک ہے، یہ کارڈ کا پیج آ جائے گا۔ یہاں کارڈ کے اندر ہمارے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک ہم نے آرڈر نہیں کیا، صرف کارڈ کے اندر چیزیں پڑی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک آپشن ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہیں تو اسی پیج پر ہی ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چیک آؤٹ پیج پر، یعنی جب ہم اپنی باسکٹ میں چیزیں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیک آؤٹ پہ جاتے ہیں تو چیک آؤٹ میں کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں۔ بلنگ کے انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام ہوتا ہے، سٹی مطلب پروونس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سب ٹوٹل وغیرہ، ٹوٹل اور سب ٹوٹلز وغیرہ ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، جیسے پریمیم پرفیوم ہے 3 عدد، اسی طرح بلو ٹی شرٹ ہے 1 عدد، ٹھیک ہے، اور اس کا سب ٹوٹل اتنا بھر رہا ہے اور ٹوٹل اتنا بھر رہا ہے۔ پیمنٹ کون سا گیٹ وے آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، پیمنٹ گیٹ وے کون سا یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہے، اس میں آپ اپنے بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیش آن ڈیلیوری اگر کوئی آپ آپشن رکھنا چاہ رہے ہیں کسٹمر کے لیے تو کیش آن ڈیلیوری کے آپشنز اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک چیز یہاں سے دیکھنا چاہیں گے کہ مینیوز کے اندر ہم جاتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے، جیسے ہم بلاگ کی کیٹیگریز ڈالتے تھے یہاں سے، یہ دیکھیے گا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، بعد میں مجھے یاد ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیٹیگریز جو بلاگ کی یا پوسٹ کی کیٹیگریز تھی وہ تو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور مین مینیو میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کا پرائمری مینیو ہے اس کے اندر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پروڈکٹ کی کیٹیگریز کیسے نظر آئیں گی؟ یہاں پہ وو کامرس کے اینڈ پوائنٹس تو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں جو کہ لاگ آؤٹ ہے، لاسٹ پاسورڈ ہے، اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے، ایڈریسز ہے، ڈاؤن لوڈز ہے، آرڈرز ہے، یہ جس کا اکاؤنٹ بنا ہوگا ہماری ویب سائٹ پر اسٹور پر ایز اے کسٹمر، اس کے لیے کچھ ڈیٹیل ہم اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں پروڈکٹ کی کیٹیگریز، جو کہ کچھ کیٹیگریز ہم نے ایڈ کی تھیں یہاں پروڈکٹس کے اندر، یہ والی کیٹیگریز اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسیسریز، مین، وومین ایٹسٹرا، اور بھی کوئی کیٹیگریز اگر ڈالنا چاہے تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مینیوز کے اندر یہ کیٹیگریز ڈالنے کا کوئی آپشن، ایڈ کرنے کا آپشن نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے یہاں جانا ہے سمپل اسی اسکرین پر اوپر جانا ہے، اسکرین آپشنز کے اندر، یہاں اگین دیکھ لیجئے ذرا، اسکرین آپشن میں جانا ہے اور یہاں آپ کو لینڈنگ پیجز، پروڈکٹس، سٹیپس اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ میٹا ڈیٹا ہے جو آپ یہاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپشنز،
تاکہ ان میں سے پھر اپنی مرضی سے آپ مینیو سلیکٹ کر سکیں اور مینیو ایڈ کر سکیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ کیٹیگریز کے نام سے، جیسے ہی آپ اس کو ٹک کریں گے اور اسکرین آپشنز کو آپ ختم کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ کیٹیگریز کے نام سے آپ کے پاس ایک آپشن نظر آ گیا۔ پروڈکٹ کیٹیگریز کے نام سے آپشن نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں سے اپنی مرضی سے مینیو اپنا بنا سکتے ہیں، اپنے مینیو میں ترتیب کے ساتھ چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ تو پروڈکٹ کی کیٹیگریز بھی اسی طرح ڈالی جا سکتی ہیں۔ اگین آپ دیکھ لیں اس کو آپ نے ان ٹک کیا، ان چیک کیا تو یہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ جیسے آپ اس کو یہاں سے کریں گے، مثال کے طور پہ پروڈکٹ کیٹیگریز کا مینیو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اگر یہ چھوٹی سی چیز اسکپ ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ کھپتے رہ جائیں گے، یعنی آپ یہاں پہ اسٹرگل کرتے رہیں گے کہ مجھے مینیو میں کیسے ایڈ کروں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں کیٹیگری، اسی طرح یہ ایسیسریز ہے، مین ہے، وومن ہے، یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ان کو آپ پرائمری مینیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، یہ والی کیٹیگریز، ٹھیک ہے، یہ والی کیٹیگریز۔ اچھا جی، اس کے اندر ہم آگے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے یہ چیک آؤٹ کی ڈیٹیلز، جو بلنگ ڈیٹیل ہے، انہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور چند ایک ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک پلگ ان ہے، وہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ پلگ انز میں جائیں، ایڈ نیو پلگ ان، ایڈ نیو پلگ ان میں آپ جائیں گے تو کسٹم چیک آؤٹ لکھیں گے تو آپ کو ایک پلگ ان نظر آئے گا، یہ چیک آؤٹ فیلڈ ایڈیٹر، یہ بھی ہے، اسی طرح یہ بھی ہے، لیکن پرومیننٹ جو ہے نا وہ یہ والا ہے، عموماً ہم جو ہے نا وہ یہی والا یوز کرتے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے، چیک آؤٹ فیلڈ ایڈیٹر۔ اس کو آپ انسٹال کر لیں۔ اچھا، ابھی میں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر رہا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس چیک آؤٹ کے آپشنز کہاں نظر آتے ہیں۔ سیٹنگ میں جاؤں گا، وو کامرس کی سیٹنگ، تو میں اب یہ سارے پیجز دیکھتا ہوں، پروڈکٹس والا بھی پیج دیکھتا ہوں، شپنگ والا بھی دیکھتا ہوں، پیمنٹس والا دیکھتا ہوں۔ پیمنٹس کے اندر بھی مجھے وہ نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس فارم سے متعلق، اس فارم کی انفارمیشن کہاں پہ ہے، اس فارم کی انفارمیشن مجھے مل نہیں رہی ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ سیٹنگ عموماً نہیں ہوتی کہ اس کا چینج کیا جائے، ایڈٹ کر سکیں آپ۔ بائی ڈیفالٹ وہ کامرس میں آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، یہ جو فیلڈز ہیں، یہ جو بلنگ ڈیٹیلز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یہ پلگ ان آپ انسٹال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پلگ ان انسٹال کیا، اس کو ایکٹیویٹ کر لیا، یہ چیک آؤٹ فیلڈ ایڈیٹر، ٹھیک ہے۔ وو کامرس میں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک آؤٹ فارم کے نام سے، چیک آؤٹ فارم، یہ پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی نظر آ رہا ہے، یہ چیک آؤٹ فارم، اس پہ آپ نے کلک کیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن آپ یہاں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا رکھنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اپنی مرضی سے یہاں سیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ فرسٹ نیم لاسٹ نیم نہیں چاہتے، آپ صرف فرسٹ نیم چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ کلک کریں گے، اس پہ کلک کریں گے لاسٹ نیم پہ اور اس کو ڈسیبل کر دیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ فیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سیو چینجز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لاسٹ والا آپشن ختم ہو گیا۔ اسی طرح کمپنی کا نام آپ ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈریس 2 لائن اور کنٹری بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل سٹی بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بلنگ ایڈریس 1 ہے اس بلنگ ایڈریس کے اندر ہی سارا کچھ آ جائے۔
یوزر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا ہم اسٹیٹ بھی نہیں چاہ رہے، اس کے اندر وہ پنجاب بھی آ جائے گا، جو بھی ہے شہر کا نام بھی آ جائے گا، اسی طرح پوسٹ کوڈ بھی نہیں چاہ رہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں چاہتے، اور ہم سمپل فارم چاہتے ہیں تاکہ یوزر کو آسانی رہے فارم فل کرتے ہوئے، آرڈر پلیس کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوری یہ ڈسیبل کرنا تھا اور سیو نہیں کیا، پوسٹ کوڈ، سٹی، ایڈریس ٹو، کنٹری، اور یہ سب ڈسیبل کر کے پھر چینجز کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ ہائیڈ ہو گیا، اور اب ہمارے پاس ایک فرسٹ نیم ہے، ایک اسٹریٹ ایڈریس ہے، یعنی یہ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹریٹ ایڈریس کا نام ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یہ بلنگ ایڈریس 1 لائن ہے، اس کو ایڈٹ کریں گے، یہاں پہ ہم سمپل لکھیں گے پوسٹل ایڈریس۔ یہ میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چینج کیا اور اسٹریٹ ایڈریس کی جگہ پہ پوسٹل ایڈریس لکھا آ گیا۔ اسی طرح یہ جو اندر لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے، آلریڈی جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلیس ہولڈر۔ آپ اسے ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ بھی نظر نہ آئے، پہلے سے بس یوزر کو پتہ ہے کہ کیا اس نے ٹائپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فرسٹ نیم پر۔ تو سب سے پہلے پوسٹل ایڈریس، یہ دیکھیں پوسٹل ایڈریس پوری لائن ہے، لیکن فرسٹ نیم جو ہے نا یہ فل لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ فارم رو وائڈ، یہ اس کی کلاس کا نیم ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس کو فل، یہ دیکھیں فارم رو فرسٹ، اسی طرح فارم رو سیکنڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے آدھے حصے میں نظر آئے گی، اور اگر ہم سیکنڈ ہاف میں دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ بلنگ ایڈریس کو میں لاسٹ نیم کو ایڈٹ کرتا ہوں، اگین اس کو سیو کرتا ہوں۔ اب آپ اس کو ایڈٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں فارم رو لاسٹ، فارم رو فرسٹ، فارم رو لاسٹ، ٹھیک ہے۔ اگین میں اس کو ڈسیبل کرتا ہوں اور اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں فرسٹ نیم کو، تو میں کیا کرتا ہوں وائڈ دے دیتا ہوں۔ وائڈ کا مطلب یہ ہے کہ فل اسکرین، یعنی جو بھی جتنی بھی اسپیس ہے اتنی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں تو فرسٹ نیم جو ہے نا وہ فل ہو جائے گا، یہ پورے کا پورا لائن نظر آئے گی، یہ پوری فیلڈ نظر آئے گی، جتنی وڈتھ ہم نے دی ہے یہ فل وڈتھ میں نظر آئے گی جتنی اسپیس ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے فرسٹ نیم ہے، فرسٹ نیم کا نام ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یور نیم، ٹھیک ہے، یور نیم۔ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب ایک سٹور بنا رہے ہوتے ہیں تو سٹور بناتے ہوئے کن کن چیزوں کی جو کنفیگریشنز ہیں سیٹ اپ کرنا ہے، سٹور کو کیسے لانچ کرنے سے پہلے یوزر کے لیے اس کو فرینڈلی بنانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یور نیم، پوسٹل ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ایڈیشنل نوٹس، یہ بھی ہائڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اینی ویز اس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی نوٹ وغیرہ دینا چاہ رہا ہے، کوئی کمنٹ دینا چاہ رہا ہے یوزر، تو اس کے لیے آپ نے اس کو رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کریں گے آرڈر پلیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سٹی فیصل آباد، اسی طرح موبائل نمبر ایڈ کرنا چاہوں تو یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ای میل ایڈریس آلریڈی لگا ہوا ہے تو اس کو میں اب پلیس کروں گا آرڈر کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کیش آن ڈلیوری میں آرڈر ایڈ کرنا چاہوں گا تو جسٹ اب یعنی کہ میں اس وقت یوزر ہوں جو کہ اس ویب سائٹ پر اس چیز کا آرڈر دے رہا ہوں، پرفیوم کا اور ٹی شرٹ کا، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلیس آرڈر۔ جیسے پلیس آرڈر کیا تو مجھے آرڈر آئی ڈی بھی کہتے ہیں اس کو اور آرڈر نمبر بھی کہتے ہیں، یہ آرڈر نمبر یا آرڈر آئی ڈی مجھے مل گیا 4403، اس کے اوپر ڈیٹ آ گئی، ای میل ایڈریس آ گیا، ٹوٹل جو اتنا بل ہے وہ بنا، اور پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ کیش آن ڈلیوری ہے،
تو یہ پتہ چلا کہ میں نے جو آرڈر کیا ہے میرے پاس اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ یہ 3 کی کوانٹٹی میں پرفیومز تھے اور ایک ٹی شرٹ ہے. اس کا ٹوٹل سب ٹوٹل کیسے بنا ہے اور پیمنٹ میتھڈ کیا ہے کیش آن ڈیلیوری کہ جب میرے پاس چیز پہنچے گی تو میں تب اس کا بل پے کروں گا. اور بلنگ ایڈریس جو میں نے دیا ہے یہ سٹی فیصل آباد سمپل لکھ دیا ہے. اس کو پوری ڈیٹیل میں آپ لکھ سکتے ہیں یا یوزر کو آپ بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ جی اسٹریٹ نمبر ہاؤس نمبر ہر چیز اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے. اب یہ آرڈر ہمیں ریسیو کہاں پہ ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ آرڈرز کے نام سے وو کامرس کے اندر آرڈرز کے نام سے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمیں ایک آرڈر ریسیو ہو گیا ہے آرڈر. ٹھیک ہے. تو ورڈ پریس اس لیے بھی بہت ڈائنامک چیز ہے بہت زبردست چیز ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیش بورڈ آپ کو مل جاتا ہے اور ڈیش بورڈ کے اندر ساری ڈیٹیل مینیج کرنا اکاؤنٹ کو پوسٹ وغیرہ کو مینیج کرنا اور پروڈکٹس وغیرہ کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. ہر چیز اس میں مینیج کی جا سکتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ آرڈر ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں اس آرڈر کی ڈیٹیل آ گئی ہے. نام آ گیا ہے بلنگ ایڈریس آ گیا ہے ای میل ایڈریس آ گیا ہے موبائل نمبر آ گیا ہے اور کس چیز کا اس یوزر نے یا اس کسٹمر نے آرڈر دیا ہے تو وہ دونوں چیزیں بھی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. ٹوٹل بل بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ کس کی سائٹ پہ ہے؟ یہ ہے ایڈمن سائٹ پہ یعنی ویب سائٹ کا جو آنر ہے یا شاپ مینیجر ہے یہ اس کو نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں. یہ فرنٹ اینڈ پہ نظر نہیں آ رہی کسٹمر کو یہ والا پیج نظر آ رہا ہے یہ والا پیج. اور اگر کسٹمر اپنا اکاؤنٹ والا پیج دیکھنا چاہتا ہے تو یہ والا اکاؤنٹ کا اس کا پیج ہے. یعنی یہ جیسے آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ اکاؤنٹ یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے یا بنا ہوا ہے. اگر آپ اپنے آرڈرز وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کون سے آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آرڈر. اس کو ویو کرنا چاہیں گے تو ویو کریں گے تو یہ وہی والی آرڈر کی ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے یہاں. اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. آرڈر 4403 واز پلیسڈ آن May 28, 2024 اینڈ از کرنٹلی پروسیسنگ. یعنی اس وقت اس کی کنڈیشن یا اس کا جو سٹیٹس ہے وہ پروسیسنگ ہے یعنی اس وقت یہ پروسیس میں ہے. ابھی یہ آرڈر پلیس نہیں ڈسپیچ نہیں ہوا. تو ہمارے پاس اس آرڈر کی ڈیٹیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے اس آرڈر کی ڈیٹیل ہے یہ. اس پہ میں دوبارہ واپس آ کے آپ کو دوبارہ لے کے جانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے اسٹور نے یا جو بھی اسٹور ہے جن کا بھی اسٹور ہے انہوں نے یہ آرڈر تیار کیا پیکنگ کی اور ڈسپیچ کر دیا اور ابھی یہ کسٹمر کے پاس پہنچا نہیں ہے لیکن یہ ڈسپیچ کر دیا گیا. تو آپ اس کو کیا کریں گے آن ہولڈ کینسلڈ ریفنڈ پروسیسنگ ان کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. اینی ویز ابھی آپ صرف یہ کر لیجئے مثال کے طور پہ آن ہولڈ کر دیا آپ نے اس کا سٹیٹس آپ نے آن ہولڈ کر لیا. اب اسی آرڈر کی ڈیٹیل چیک کریں گے تو یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہوگا آپ کو آن ہولڈ ہے یہ اس وقت. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آن ہولڈ ہے اور اس کو پروسیسنگ میں ڈالیں گے اپڈیٹ کریں گے یہ ایڈمن چینج کر رہے ہیں اس آرڈر کو صرف اس لیے تاکہ کسٹمر جب اس پیج پر جائے گا اور اس پیج پر جا کر دیکھنا چاہے گا اپنے آرڈر کی ڈیٹیل یا سٹیٹس تو اس کو یہاں کلیئر ایک میسج ملے گا کہ جی میرا آرڈر کہاں پہنچ گیا ہے کیا سچویشن ہے. تو ان کے نام وغیرہ اپنی مرضی سے بھی چینج کیے جا سکتے ہیں. اس کی الگ ڈیٹیل ہے یہ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ آ جاتا ہے کہ یہ نام وغیرہ کیسے چینج کرنے ہیں. اسی طرح یہ ریفنڈڈ ہے یا کینسل آرڈر ہو گیا ہے تو تب بھی ساری سچویشن میں آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں. آرڈر کمپلیٹ ہونے کی شکل میں صورتحال میں آپ کیا کریں گے اس کو سٹیٹس کو کر دیں گے کمپلیٹڈ اپڈیٹ کر دیں گے اور یہ تمام آرڈرز کی آپ کے پاس ڈیٹیلز آ جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ آرڈر ہے اور اس کا سٹیٹس کیا آ رہا ہے کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے کمپلیٹڈ سٹیٹس آ رہا ہے. یہ آپ سیٹنگ میں جائیں گے یہ اگر آپ نے آفیشیل اور صحیح ای میل ڈالی ہے تو آپ کو اس کی ای میل بھی ریسیو ہوگی.
ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ ٹریلر سٹور کے نام سے ہمارا ایک سٹور ہے، ٹریلر سٹور، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی پلیس کرے گا آرڈر تو اس کو ٹریلر سٹور کے نام سے ای میل ریسیو ہوگی. اچھا اس کے اندر ہم یہ دیکھیے آپ کو آرڈرز نظر آ رہے ہیں، یہ آرڈر کی ساری ڈیٹیل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا فار ایگزامپل یہ ماریا کا آرڈر ہے، پروسیسنگ میں ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کو کرتا ہوں کمپلیٹڈ، فار ایگزامپل کمپلیٹڈ کرتا ہوں، آرڈر جو ہے وہ از کمپلیٹڈ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. تو یہ شاپ مینیجر کا میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں، اس لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح آرڈر کمپلیٹ کا سٹیٹس جب آپ چینج کریں گے تو اس کی بھی کنفرمیشن ای میل کسٹمر کو جائے گی. کس لیے جانی چاہیے؟ اس لیے بھی جانی چاہیے تاکہ اسے پتا ہو کہ میرا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی جب اس کے پاس چیز پہنچ گئی ہے اور اسی وقت اس کا آرڈر کمپلیٹ کا سٹیٹس چینج کیا جا سکتا ہے اور اس کو ای میل اس وقت ریسیو ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں یہ سب کا جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا آرڈر اس وقت، ان کو تو عتیق بھائی کو تو نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے ڈمی ای میل لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے. اینی ویز اچھا ای میل کی ویریفیکیشن کا بھی پھر پورا پروسیس ہوتا ہے کہ ڈمی ای میل لگ نہیں سکتی، اس کا ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، وہ الگ کام ہے، تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ، اس لیے میں ابھی وہ آپ کو بتا نہیں رہا ہوں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ای میل لگ ہی نہیں سکے گی، ایڈ ہی نہیں ہو سکے گی جو کہ ڈمی ہوگی، تو ویلڈ ای میل صرف ہو سکے گی. وہ کیسے؟ ای میل کی ویریفیکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ کیا جائے گا، مطلب جو بھی ای میل ایڈریس لگایا جائے گا وہ ای میل ویریفائی ہوگی، یعنی اس کا ایک اس کے ای میل ایڈریس پر ایک لنک جائے گا، اس لنک پر کلک کرنے پر وہ دوبارہ آئے گا اس پیج پر اور آرڈر پلیس کر سکے گا. تو یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں سب لوگوں کے آرڈر جو ہے وہ آرڈر سٹیٹس اس وقت میں کمپلیٹڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کمپلیٹڈ کر رہا ہوں. ان کو ریفنڈ کرنا چاہوں ریفنڈ کر سکتا ہوں، جو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیں جی سب لوگوں کے آرڈر کمپلیٹ ہو گئے. اچھا جی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شپنگ کیسے آپ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ کے اندر کچھ آپشنز موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسپیشلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اندر ایک جگہ جائیں گے اکاؤنٹس اینڈ پرائیویسی کا. تو جب ہم یہاں وو کامرس کی سیٹنگ میں جائیں گے اور سیٹنگ کے اندر اکاؤنٹس اینڈ پرائیویسی میں جائیں گے تو یہاں ہمیں کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں. یہ کچھ ٹک ہوں گے اور کچھ ان ٹک ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیسٹ چیک آؤٹ مطلب الاؤ کسٹمرز ٹو پلیس آرڈرز وداؤٹ این اکاؤنٹ، ابھی ہم نے یہ سیٹنگ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کر دیں گے الاؤ کسٹمرز ٹو لاگ ان ٹو این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ڈیورنگ چیک آؤٹ، یعنی کہ چیک آؤٹ والا جو پیج ہے، یہ جو چیک آؤٹ والا پیج ہے ابھی شاید آرڈر پلیس ہو گیا ہے تو اس وجہ سے شاید ابھی چیک آؤٹ پیج خالی نظر آئے. اگین میں یہ ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں، ویو کارٹ کرتا ہوں اور چیک آؤٹ میں جاتا ہوں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الاؤ کیا ہے اور اس کو میں کروں گا سیو. سیو کرنے پر یہ چیک آؤٹ پیج کو ریفریش کروں گا. تو مجھے یہاں اکاؤنٹ کا آپشن نظر آ جانا چاہیے. اینی ویز چیک آؤٹ پر، ٹھیک ہے، ڈیورنگ چیک آؤٹ یہ کچھ تھیمز جو ہے نا الاؤ کرتے ہیں، کچھ تھیمز الاؤ نہیں کرتے. اینی ویز یہ زیادہ تر موسٹلی جو ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں الاؤ کسٹمرز ٹو کریٹ این اکاؤنٹ ڈیورنگ چیک آؤٹ، ٹھیک ہے، الاؤ کسٹمرز ٹو لاگ ان ٹو این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ. یہاں میں ریفریش کرتا ہوں، یہاں مجھے کچھ آپشنز نظر نہیں آ رہے.
اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایشو ہے. اینی ویز یہاں آپشنز نظر آتے ہیں کہ آپ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کو کریٹ این اکاؤنٹ آن مائی اکاؤنٹ پیج. ٹھیک ہے, یہ اکاؤنٹ پیج بیسیکلی وہ لاگ ان والا یا ایڈمن پینل والا ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹمر آئے اور آرڈر کرے اور آرڈر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اکاؤنٹ بن جائے یا اکاؤنٹ بنا لے, تو آپ یہ سارے ٹک کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک, اور ان کو سیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ آپشن جو ہے نا یہ سیٹنگ کے اندر نظر آئیں گے, اور یہاں سے آپ اکاؤنٹ میں جائیں گے, اور اکاؤنٹ میں جا کے آپ یہاں لاگ آؤٹ کر کے دیکھیں گے, اپنا ہی ای میل ایڈریس دوبارہ لگا کے دیکھیں گے, تو آپ کو یہاں کچھ ڈیٹیلز نظر آئیں گی جو آپ کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے. جیسے اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے یہ والی, یہ نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے, یہ والی. تو یہاں آپ اپنا کرنٹ پاسورڈ جو آپ نے پہلے سے لگایا ہے, اور اگر آپ نے پاسورڈ نہیں لگایا تو ختم کر کے نیو پاسورڈ لگائیں اور نیو کنفرم کر کے اپنا پاسورڈ چینج کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ یہاں سے جائیں گے مائی اکاؤنٹ والے پیج پر, تو یہاں اگر آپ لاگ آؤٹ ہیں, اگر آپ یہاں لاگ آؤٹ ہیں تو آپ کو رجسٹر کرنے کا بھی آپشن نظر آئے گا. یعنی لاگ ان کے ساتھ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کا بھی آپشن نظر آئے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں آپ کو یہ گیسٹ کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو میں لاگ آؤٹ نہیں کر رہا اس وجہ سے میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں, یہ وہ ہے جہاں پہ میرا ورڈ پریس لاگ ان ہے. چونکہ میرا اکاؤنٹ اس میں موجود ہے اس لیے مجھے مائی اکاؤنٹ کی انفارمیشن آ رہی ہے, لیکن مجھے یہاں یہ انفارمیشن نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ والی انفارمیشن میرے اکاؤنٹ والے پیج پر نظر نہیں آ رہی. لیکن جہاں میں لاگ ان نہیں ہوں یا جہاں میرا اکاؤنٹ نہیں بنا جس اکاؤنٹ سے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لاگ ان بھی ہو سکتا ہے اور رجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے. رجسٹر کیسے ہوگا؟ ای میل ایڈریس آپ یہاں لگائیں گے. ٹھیک ہے, ای میل ایڈریس آپ لگائیں گے یہاں, اور ویٹ کیجئے ذرا, سیٹنگ میں جاؤں گا, اور سیٹنگ میں جا کے یہ دیکھیے گا, سیٹنگ میں جا کے ممبرشپ اینی ون کین رجسٹر ایز اے کسٹمر. تو میں یہاں پہ سیٹنگ یہ کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی آ کے یوزر اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ بنا سکتا ہے. تو میں نے الاؤ کر دیا کسٹمر, لیکن وہ کس طرح آئے گا؟ وہ کسٹمر کے طور پہ آئے گا. میں اس کو سیو کرتا ہوں. کسٹمر کو آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. تو آپ یہاں اپنا ای میل ایڈریس ڈالیے, سب لوگ ذرا اپنا ای میل ایڈریس ڈالیے اور رجسٹر کریں. جو لوگ رجسٹر نہیں ہیں وہ لاگ ان نہیں کر سکتے, کیونکہ لاگ ان کے لیے رجسٹر ہونا ضروری ہے. اگر آپ یوزر نیم اور پاسورڈ لگائیں گے تو پاسورڈ تو آپ نے بنایا ہی نہیں ہے کوئی بھی پاسورڈ, تو پھر لاگ ان کیسے ہوگا؟ اس لیے پہلے رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو ای میل ایڈریس لگانا پڑے گا, اور ایک لنک آپ کو ریسیو ہوگا آپ کے ای میل ایڈریس پر. اس لنک کے ذریعے سے پھر وہ پاسورڈ آپ لگائیں گے جو آپ نیا پاسورڈ بنائیں گے. تو تب آپ کے پاس پوری ڈیٹیل ہوگی, یعنی ای میل ایڈریس بھی. اب یہ والے اس سچویشن میں ای میل ویریفائی ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈمی ای میل لگے گا اور آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. ایکٹیو ای میل آپ نے لگانا ہے, تو تب آپ کو ای میل ریسیو ہوگی. کس ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں, تو اب ایسی سچویشن میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ یہ والے لنک پہ جانا پڑے گا, مائی اکاؤنٹ والے پیج پر. ٹھیک ہے, مائی اکاؤنٹ والے پیج پر جانا پڑے گا, اور آپ کا اکاؤنٹ تو بن گیا ہے لیکن آپ نے پاسورڈ کریٹ نہیں کیا, جو کہ دوبارہ آپ کے لاگ ان کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. تو آپ یہاں آئیں گے اکاؤنٹ ڈیٹیل میں, اور یہاں سے آپ اپنا پاسورڈ جنریٹ کر. اچھا جی, جو لوگ بھی اس میں رجسٹرڈ ہوئے تھے اس میں ایک تو شاہد بھائی ہیں, عتیق بھائی ہیں, ماریا امتیاز ہے, محمد خان ہے اور سندس ہے. یہ لوگ صرف اس میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں ایز اے کسٹمر. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے ایکٹیو ای میلز لگائی ہیں, کچھ لوگوں نے ڈمی ای میلز لگائی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ کسٹمر کے طور پہ لاگ ان ہوئے ہیں, رجسٹرڈ ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. یہاں کہ آپ نے جو اکاؤنٹ بنایا ہے اس کی انفارمیشن یہاں ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھیں اس نام سے. ٹھیک ہے, یہ ای میل ایڈریس ہے, اور میں ایز این ایڈمن اس کی انفارمیشن میں ایڈٹ کرنا چاہوں تو ایڈٹ کر سکتا ہوں, ڈیلیٹ کرنا چاہوں یوزر کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, ویو کرنا چاہوں. آپ کا کسٹمر کہتا ہے کہ جی میں نے پاسورڈ بنایا تھا, اس کا لگایا تھا لیکن میں بھول چکا ہوں, تو مجھے آپ کائنڈلی اس کا ریسیٹ پاسورڈ جو ہے نا وہ بھیج دیں, میں نے آرڈر پلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے سینڈ پاسورڈ ریسیٹ اس یوزر کو بھیج سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس سے ریلیٹڈ, تاکہ ایک فل فنکشنل ایک سٹور آپ بنا سکیں. ٹھیک ہے, وو کامرس ٹھیک ہے, وو کامرس ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ ہم موبائل پر بھی اپنے آرڈر وغیرہ مینیج کر سکتے ہیں, یعنی آرڈر وغیرہ کا سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں سٹیٹس ہی چینج ہونا ہے نا, یہ آرڈر دیکھا جائے گا, یہی ہوگا نا میکسیمم. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے سے وہ پیکنگ بھی کر لیں گے, یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے پیکنگ بھی ہو رہی ہے اور ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے کوریئر سروس کے ذریعے سے. یہ سب تو نہیں ہو رہا نا اس کے ساتھ. یہ صرف مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں اس کا ڈیٹا بیس, اس کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے, بس یہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی اس طرح کی کمپنیز یا سٹورز وہ اپنی ویب سائٹ پہ جو بھی آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں, آرڈر ٹیکنگ ایک لڑکا انہوں نے رکھا ہوتا ہے, یا فیمیل بھی ہو سکتی ہے, وہ کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ وہ آرڈر وغیرہ مینیج کرتے ہیں اور ان کو پلیس کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کہ وہ پیکنگ کرتے ہیں, بلکہ اس کی وہ ایک پرچی بنا کے رسید بنا کے دے دیتے ہیں کہ جی یہ آرڈر ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ نام ہے, یہ موبائل نمبر ہے, اس سٹی کا ہے. تو وہ جتنے بھی آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے آرڈر نکال کے ان کو پرنٹ کر کے اس کو وہ دے دیتے ہیں. کس کو دے دیتے ہیں, پیکنگ والے بوائے کو, پیکنگ بوائے کو. ٹھیک ہے, اب وہ پیکنگ کرنے والا جو لڑکا ہے اس کی وہ آرڈر پلیس, جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس کو ریسیو ہوا ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس جو پرچی آئی ہوتی ہے وہ اس کیا کرتا ہے, اس کو پیکنگ اس کی تیار کرتا ہے. جب وہ اس کی پیکنگ تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ جی آپ کا آرڈر پروسیسنگ میں ہے, یعنی آپ کا آرڈر تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آن دا گو ہے یا آن دا وے ہے, تو یہ بھی سٹیٹس اس کا چینج کیا جا سکتا ہے. اس کی کسٹمائزیشن کے ساتھ سٹیٹس وغیرہ چینج کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کا, جیسے آپ ٹی سی ایس والوں کی ویب سائٹ پہ جا کے کنسائنمنٹ آئی ڈی وغیرہ چیک کرتے ہیں, یا لیپرڈ والوں کی ویب سائٹ پہ, اسی طرح ایم اینڈ بی والوں نے اگر آپ نے کوئی چیز ڈسپیچ کی ہے, ڈیلیور کی ہے ایک سٹی سے دوسری سٹی میں, تو آپ کو ایک آئی ڈی ملتی ہے, اسے کہتے ہیں کنسائنمنٹ آئی ڈی. اس آئی ڈی کو آپ لگاتے ہیں ان کی ویب سائٹ میں جا کے, کنسائنمنٹ آئی ڈی کے اندر سرچ بار میں آپ اس کو ڈالتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں, انپٹ دیتے یعنی سبمٹ کرتے ہیں, تو اس آرڈر کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ یہ آرڈر ہے, اتنی چیزوں کا آرڈر ہے, اس شہر سے دوسرے کس شہر کی طرف یہ جا رہا ہے, اور اس وقت اس کا یہ سٹیٹس ہے, مطلب یہ پروسیسنگ میں ہے, یا فلاں جگہ سے نکل چکا ہے, یہ ڈسپیچ ہو چکا ہوا ہے, آن دا وے ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا سٹیٹس وغیرہ اس میں لگایا جا سکتا ہے, جس طرح ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہ لگا سکتے ہیں. تو وہ لڑکا جو پیکنگ کرنے والا وہ تیار کر کے جیسے وہ ڈیلیوری بوائے کو دیتا ہے, اور اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آن دا گو ہے یا آن دا وے ہے اس وقت آپ کا آرڈر. جب بھی کوئی کسٹمر جس نے آرڈر پلیس کیا ہے وہ اپنا آرڈر سٹیٹس چیک کرنا چاہتا ہے, تو آرڈر سٹیٹس اپنا چیک کر سکتا ہے اپنے آرڈر آئی ڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے.